سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے جس ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے وہ ہے موٹاپا یعنی اوبیسٹی، اور اس کو کم کرنے کے لیے جو ڈائٹ کے طریقہ کار ہیں اور جو جس طرح سے آپ کی بہتری ہو سکتی ہے آپ کے جسم و جان کی، تو اس کے سلسلے کو جاری کیے۔ خوراک کیسی کھانی چاہیے اور کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، لائف سٹائل اپنا چینج کرنا چاہیے، اس کے بارے میں مختلف ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی حسین ترین مخلوق ہے اور وہ خود بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فخر کرتا ہے کہ میں نے اتنی حسین مخلوق کو پیدا کیا۔ تو انسان کو اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے صحت کاملہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی تکمیل اور توانائی کے بغیر ناممکن ہے، اور توانائی حاصل کرنے کا راز متوازن غذا میں مضمر ہے۔ یعنی کہ اگر آپ متوازن غذا کھائیں گے جس میں ہر چیز موجود ہوگی جو کہ زمین میں پائی جاتی ہے، تو آپ کی صحت، آپ کا جسم، ہر چیز صحیح طرح سے برقرار رہے گی، بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متوازن کیا ہے جس کو کھا کر انسان اپنے آپ کو فٹ اور تندرست رکھ سکتا ہے؟ اس سلسلے میں خواتین زیادہ حساس واقعہ ہوتی ہیں اور وہ اپنی روزمرہ کی مطلوبہ خوراک کو بھی اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیتی ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھو اکثر خواتین سے جب آپ بات کریں تو وہ یہی کہیں بھئی آج کل ڈائٹنگ چل رہی ہے۔ اچھا، ڈائٹنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل جو آپ کے لیے ضروری غذائیں ہیں وہ بھی آپ ختم کر دیں اور نہ کھائیں، اپنے پر حرام کرنے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جو بھی کھا رہے ہیں آپ اس کو ذرا ایک نظر دیکھیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ جب تک علم نہیں ہوتا انسان بہت ساری غلط ڈائٹنگ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو بیمار ڈال لیتا ہے، یا وہ جو ہے بہت ہی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موٹاپے پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن جسمانی کمزوری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ضرور دیکھیے کہ آپ کیا کھا رہی ہیں، کون سی چیزیں کھا کے آپ کو تسلی محسوس ہوتی ہے۔ اور ایک بات تو بالکل ہی پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کی نسبت زیادہ کھاتی ہیں اور زیادہ مرتبہ کھاتی ہیں۔ اس کی وجہ بھی ہے، اور اس کی وجہ جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ خواتین زیادہ تر کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، مرد تو سارا دن ہوتے ہی نہیں ہیں کچن میں، تو خواتین جو ہیں وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ہر تھوڑے وقفے کے بعد ان کو کوئی اچھی چیز نظر آ جاتی ہے تو منہ میں ڈال لیتی ہیں، عموماً کھانا پکاتے ہوئے بھی چکھتی رہتی ہیں، اور شوگری چیزیں جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں وہ بھی استعمال کرتی ہیں، چائے بھی چینی ڈال کے خوب پی لیتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ زیادہ مرتبہ بھی کھاتی ہیں اور زیادہ تعداد میں کھاتی ہیں۔ عام طور پر دنیا میں کھانے کے 3 اوقات ہی پائے جاتے ہیں، یعنی صبح کا ناشتہ، پھر دوپہر کا کھانا اور رات کا جو ڈنر ہوتا ہے، رات کا کھانا۔ ان کے درمیان میں ایک چائے کا دور بھی چلتا ہے، بلکہ کئی بار چلتا ہے۔ یہ طریقہ کار جو ہے تقریباً ساری دنیا میں مقبول ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، امریکہ، انگلینڈ، پاکستان، انڈیا، برما، سری لنکا، ہوتا یہی ہے کہ آپ کو اس طرح سے کھانے سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے، لیکن جدید ریسرچ کے مطابق موٹاپے اور دیگر میٹابولک بیماریوں سے بچنے کے لیے 3 سے زیادہ بار لیکن کم مقدار میں کھانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کھایا جائے اور کھانے کے دوران کن باتوں کی احتیاط رکھی جائے۔ ایسی اشیاء مناسب نہیں ہیں جو بڑی مقدار میں کیلوریز کی حامل ہوں۔ اسنیکس کا شمار بھی ایسی ہی اشیاء میں ہوتا ہے جو کہ کیلوریز سے بھرپور ہوتی ہیں۔ جسمانی طور پر متحرک افراد، مثلا جیسے کھلاڑی ہوتے ہیں یا فیلڈ ورکر ہوتے ہیں، یا کھیل کے دوران جو لوگ بہت زیادہ کام کر رہے تھے ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کھیل کے دوران بھی بیشتر کیلوریز استعمال کر لیتے ہیں، جو کہ آرام کے دنوں میں وزن میں اضافے کا باعث ہوتی ہیں۔ یعنی کھیل کے دوران تو آپ وہ کیلوریز استعمال کر لیں گے تو وہ یوز ہو جائیں گے آپ کے جسم میں،
لیکن اگر آپ نے وہ عادت ڈال لی اور آپ اس کے بعد بھی اس کو استعمال کرتے رہے تو وزن میں اضافے سے بچ نہیں سکتے. بہت سے لوگ وزن میں اضافے سے بچنے کے لیے 3 وقت کھانا پابندی سے کھاتے ہیں، لیکن درمیانی وقت میں جو بھوک ستاتی ہے تو کچھ نہ کچھ کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جو کہ اضافی کیلوریز کا موجب بنتے ہیں. ماہرین کے مطابق بازار میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مزیدار ہوتی ہیں، لیکن ان میں غذائیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ کیلوریز سے بھرپور ہوتی ہیں. ایسی غذائیں ہی موٹاپے کا سبب بنتی ہیں. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی برگر کھا رہے ہیں آپ، کسی بھی قسم کا بھوک لگی، اب کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ آپ کام پہ ہیں تو آپ برگر کھا لیں بجائے اس کے کہ آپ فروٹ کھا لیں، کوئی آپ کو کمبر لے کے کھا لیں یا کچھ کر لیں. آپ برگر کھائیں گے تو برگر میں تو ڈھیروں کیلوریز ہوتی ہیں، تو وہ تو اسٹور ہوں گی جا کے آپ کے جسم میں. اچھا، یہی چربی جو ہے، اور پھر ایسی غذائیں چربی کا باعث ہوتی ہیں کیونکہ زیادہ خوراک آپ کے جسم میں بطور چربی اسٹور ہوتی رہتی ہے. جیسے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا، یہی چربی جو ہوتی ہے جو کہ ڈھیر لگ جاتا ہے جسم میں، یہ موٹاپے کا باعث ہوتی ہے. اگر آپ اپنے روزمرہ کام کاج کے مقابلے میں کم خوراک کھاتے ہیں تو یقیناً اسٹور کی ہوئی چربی استعمال میں آئے گی. یعنی کھانا کم ہے، کام زیادہ ہے، تو وہ والی چربی جو آپ کے جسم میں ایک ڈھیر کی صورت میں جمع ہے وہ کام میں آئے گی اور وزن میں کمی واقع ہوگی. کھانے پینے کے معاملے میں موٹے افراد کو ہر صورت میں 4 چے سے بچنا چاہیے. یعنی اگر آپ 4 چے کو چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ موٹاپے سے بچ سکتے ہیں. اس میں پہلی چے کیا ہے؟ پہلی چے ہے چکنائی. کسی بھی قسم کا آئل آپ یوز کریں تو اس میں چکنائی ہوتی ہے اور وہ جسم میں سٹور ہوتی ہے سوائے اولیو آئل کے. اچھا، دوسری جو ہے چے وہ ہے چاول. کہ چاول اگر آپ کھائیں گے تو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر زیادہ کیلوریز آپ تک پہنچ جائیں گی اور جو ہے آپ اس سے موٹاپے سے بچ نہیں سکتے. تیسری چیز ہے چپاتی. تیسری چے جو ہے وہ چپاتی ہے کہ روٹیاں ہم بس نہیں کرتے، 1 2 3 جتنی بھی ہم کھا سکتے ہیں، جب تک ہمیں فل ہونے کا احساس نہ ہو تو وہ بھی ہم کھاتے ہیں اور یقیناً وہ بھی ہمارے جسم میں جا کے موٹاپے کا باعث بنتی ہیں. اور چوتھی چیز جو ہے وہ چینی ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سلو پوائزن ہے، کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. بچپن سے آپ بچوں کی بوتل میں چینی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں یا جو چیز بھی ان کو دیتے ہیں اس میں آپ چینی استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ جبکہ بالکل اوپن ہے یہ بات کہ وہ سلو پوائزن ہے. تو کوشش یہ کریں کہ بچوں کو، جیسے جو اب بچے پیدا ہو رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو چینی سے بچائیں، ان کو شوگری چیزوں سے بچائیں. ہر وقت ٹافیاں، چاکلیٹس، یہ وہ، تو چینی سے بچیں گے تو لازمی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں میں اوبیسٹی جو ہے بہت بڑھ رہی ہے اور انتہائی جو بیماریوں کا سبب ہے، جیسے بچوں میں بھی آج کل شوگر کی بہت زیادہ بیماری ہو گئی ہے ہمارے جیسے ملکوں میں، ترقی پذیر ملکوں میں. تو شوگر کی بیماری بہت زیادہ ہے، بچوں میں اوبیسٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے. بچے باہر نہیں کھیل رہے ہوتے، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں سارا دن یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اوبیس ہو جاتے ہیں. جب اوبیس ہو جاتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ شوگر کی اور ایسی بیماریاں ان پہ حملہ کر دیتی ہیں. تو اگر ان 4 چیزوں سے پرہیز کر لیا جائے تو موٹے افراد کو مزید موٹا ہونے سے بچایا جا سکتا ہے.